ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں۔ تو بھی بڑی کیفیت ویمبلے کانفرنس میں بھی سنتے ہیں ہم۔ ہاں، تو یہ میں اسی سلسلے میں بیان کر رہا ہوں نا کہ یہاں سے یہ سمجھیں تمہید ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی خواہش تھی اور حضرت مسیح علیہ السلام کی خواہش اس وقت اس رنگ میں پوری ہوئی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا سامان کیا کہ یہاں پہ جو ایک لحاظ سے مرکز تھا ساری دنیا کا، خود ان کے انتظام میں ایسی کانفرنس ہوئی ویمبلے کانفرنس کے ساتھ۔ انہوں نے اصل میں تو یہ ویمبلے میں یہ بھی ہے کہ اس وقت ویمبلے میں یہ کانفرنس نہیں ہوئی، اس نام سے مشہور ہے کیونکہ ہر سال وہیں پہ یہ فنکشن ہوتا تھا، لیکن مذہبی کانفرنس جو ہے یہ خاص طور پہ اس سال کی گئی، اور اس کے جو منتظمین تھے انہوں نے جو جتنے مشہور مذاہب تھے ان کے نمائندگان کو وہاں پہ بلایا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ابتدائی انتظامات میں ہمارے امام صاحب تک یہ بات نہیں پہنچی، پہلے جو انتظام انہوں نے شروع کیا ہے اس میں نہیں پہنچی، لیکن جب صوفی ازم کے متعلق انہوں نے کہ صوفی ازم کا بھی بیان ہونا چاہیے، تصوف کے متعلق بیان ہونا چاہیے، کس کو بلایا جائے یہاں پہ، تو وہ حضرت حافظ روشن علی صاحب کا ذکر آیا کہ ان کو بلایا جائے۔ اس وقت نیر صاحب سے رابطہ ہوا ہے اس کانفرنس کے منتظمین کا۔ اس کانفرنس کے منتظمین میں یہ سر آرنلڈ کا ذکر ملتا ہے، علامہ اقبال کے استاد تھے، علامہ اقبال کے اساتذہ میں جن کا ذکر آتا ہے، پریچنگ آف اسلام بڑی مشہور ان کی کتاب ہے، تو ان کا ذکر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ رابطہ ہوا اور مولانا نیر صاحب نے اپنی دلچسپی کا اظہار فرمایا تو سر آرنلڈ نے یہ کہا تھا کہ آئندہ کوئی پروگرام ایسا نہ بنایا جائے جس میں نیر صاحب کا مشورہ شامل نہ ہو۔ تو جب ان کو تجویز دی گئی کہ حضرت حافظ روشن علی صاحب تشریف لائیں یہاں پہ اس مقصد کے لیے، تصوف پہ مضمون پڑھنے کے لیے، لیکن یہ کہ وہ آئیں گے اب حضرت امیر المومنین مرزا بشیر الدین محمود احمد کی اجازت سے آئیں گے۔ تو پھر منتظمین کو خیال ہوا کہ جو خود خلیفۃ المسیح ہیں اور امام ہیں کیوں نہ ان کو دعوت دی جائے، تو بڑے ادب اور احترام سے پھر حضور کی خدمت میں یہ لکھا گیا کہ اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے آپ اگر یہاں تشریف لا سکیں۔ اور پھر یہ اس رپورٹ میں بڑے شکریہ کے ساتھ منتظمین نے ذکر کیا ہے کہ ہمیں سب سے بہتر رسپانس پھر قادیان سے ملا، ہماری درخواست کے جواب میں سب سے، کہ ہم نے اور جگہ بھی رابطہ قائم کیا، رابطے کرنے کی کوشش کی، لیکن سب سے بہتر رسپانس ہمیں قادیان سے ملا۔ تو حضور نے تیاری کے لیے اس زمانے کے، جیسا کہ ہمیں خوب معلوم ہے، جماعت کی مالی تنگی بھی تھی، یہ ایک بڑا خرچ کا تقاضا ہوتا تھا اس میں، پھر حضور کا خلیفہ وقت کا مرکز سے 3-4 مہینے کے لیے باہر جانا، اور اس وقت سفر کے حالات بھی کوئی اتنے سہولت کے نہیں ہوتے تھے، اس میں بڑی مشکلات ہوتی تھیں، حضور کی صحت عام طور پہ بڑی کمزور ہوتی تھی، اور اس لحاظ سے بھی سفر کے پہ آمادگی پہ آپ کی طبیعت آمادہ نہیں تھی کہ سفر پہ جائیں۔ ساری جماعتوں سے مشورہ کیا ہے، تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کے باوجود پھر حضور نے یہ دیکھ کر کہ یہ بڑا اہم موقع ہے تو جماعت سے مشورہ آپ نے مانگا۔ پہلے قادیان کے جو بزرگ تھے ان سے مشورہ کیا گیا، پھر اس کے بعد قادیان سے بعد ساری دنیا، سارے انڈیا کی جماعتوں سے مشورہ کیا گیا۔ تو دونوں طرح کے خیالات لوگوں نے کھل کر اپنے مشورے دیے اور دونوں طرح کے خیالات کا اظہار ہوا۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ حضور کا اتنا عرصہ مرکز سے باہر جانا مناسب نہیں ہوگا، اور یہ بھی کہ ابھی باہر دنیا میں احمدیت کا تعارف پوری طرح سے نہیں ہوا، تو اس طرح ان کو خلیفہ کے احترام وغیرہ کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کس طرح ہونا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ اگر نہیں جائیں خود، بلکہ اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیں، بلکہ نمائندگی میں اس وقت یہ نام بھی آئے تھے، حضرت حافظ روشن علی صاحب کے ساتھ حضرت میاں بشیر احمد صاحب کا ذکر آ رہا تھا کہ حضرت میاں بشیر احمد صاحب اور حضرت حافظ روشن علی صاحب چلے جائیں تو وہی کافی۔ لیکن پھر مشورے میں اکثر لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ حضور خود تشریف لے جائیں، کیونکہ ہمارا مقابلہ تو عیسائیت سے ہے، اور آپ اگر خود وہاں تشریف لے جائیں اور جائزہ لیں جا کے، تو آئندہ جو تبلیغ اسلام کا پروگرام بنے گا اس میں اس کا فائدہ ہوگا، اس کے مطابق پہلا آگے پروگرام چلے گا۔ تو بڑے دعاؤں سے
استخاروں سے، صدقات سے، مشوروں سے، لمبا مشورہ ہے یہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پہ کی ہیں، مزار پہ جا کے دعائیں کیں، بیت الدعا میں دعائیں کی گئیں، جماعت کو دعا کے لیے کہا گیا، روزے رکھے گئے، صدقے دیے گئے، یعنی بڑا ایک روحانی ماحول اور دعا کا ماحول، عجیب کیفیت تھی وہ. تو اس میں پھر حضور مشورے کے مطابق خود تشریف لائے. اور مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے میں اگست میں پہنچے ہیں. رستے میں حضور نے دمشق میں، شام میں بھی کچھ عرصہ قیام فرمایا. وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا تبلیغ کا موقع ملا. وہ ذکر آ رہا تھا عربوں میں تبلیغ کا کیا اثر ہوا. تو اس وقت یہ ایک ملنے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. بہت بڑے ادیب مشہور تھے وہ، علامہ عبد القادر المغربی. بڑا ذکر ان کا آتا ہے، ادب عربی میں ذکر آتا ہے ان کا. مشہور شخصیت تھی. تو حضور سے ملے تو حضور نے اپنے تبلیغی جذبے کا اظہار تو حضور کی ہر بات میں ہوتا تھا. تو حضور کی باتیں سن کے مسکرائے اور کہنے لگے تبلیغ آپ کرتے ہیں اچھی بات ہے، تبلیغ آپ کریں ضرور، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہاں نہ مبلغ بھجوائیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ یہاں شام میں آپ کا مبلغ نہ آئے. ہم عرب لوگ ہیں، ہمیں اسلام کا پتہ ہے، آپ کا مبلغ یہاں کے کیا کرے گا. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے مبلغ تو ساری دنیا میں بھیجنے ہیں، لیکن شاید میں یہاں جلدی نہ بھیجتا. اب آپ کی اس بات کے زیر اثر یہاں میں مبلغ جلدی بھیجوں گا. تو حضرت سید ولی اللہ شاہ اور حضرت مولانا شمس صاحب فلسطین بھجوائے گئے اور شام میں انہوں نے جا کے مرکز اپنے قائم کیے. تو یہ بحال رستے میں رستے کی. تو لندن میں بھی حضور کا بڑا استقبال ہوا جس طرح ہونا چاہیے. بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ اگر آپ اتنے ہزار اتنے لاکھ خرچ کرتے تب بھی اتنی تبلیغ آپ کی نہیں ہو سکتی تھی جتنی حضور کی آمد سے. اور پریس نے آپ کا اس طرح ذکر پریس میں آیا کہ واقعی حضور نے خود حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے بھی بیان فرمایا کہ یہاں کا پریس تو ایسا ہے کہ ایک دن ذکر کر دیں پھر کہتے ہیں یہ خبر پرانی ہوگی، دوسرے دن کیوں ذکر کرنا ہے. آپ فرماتے ہیں 70-80 کے قریب اخباروں نے، یہ خود حضور کا جائزہ ہے، 70-80 کے قریب اخباروں نے کئی دفعہ ہماری وہ خبر شائع کی، تصویروں کے ساتھ شائع کی. تو یہ بہت بڑا اس زمانے کے لحاظ سے بڑی اچیومنٹ تھی، بڑی بات تھی. تو بعض جو بزرگ تھے ہمارے، جو حضرت حافظ روشن علی صاحب کا ذکر ہے وہ ساتھ تھے. حضرت ظفر اللہ خان صاحب تو الگ سے آئے لیکن یہاں پہ آ کے قافلے میں شامل ہو گئے اور ان کو حضور کی ترجمانی کا شرف حاصل ہوا. بلکہ وہ کانفرنس میں جو مضمون حضور نے لکھا ہے احمدیت یعنی حقیقی اسلام، تو وہ انہوں نے پڑھا. احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے متعلق میں سمجھتا ہوں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ وہ مضمون اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ کانفرنس میں نہیں پڑھا جا سکتا تھا. تو اس کو پھر مختصر کر کے لکھا گیا. احمدیہ موومنٹ کے نام سے وہ چھپا ہوا بھی ہے اور چودھری صاحب نے وہ مضمون وہاں پہ پڑھا. تو اس کے متعلق سننے والوں نے بڑی یہ کہا کہ جتنے تالیاں اس مضمون کے بعد بجی ہیں اور کسی مضمون کے بعد نہیں، یہ یعنی اتفاقی. صاحب یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جو مضمون اسلامی اصول کی فلسفی کے نام سے جو جلسہ مذاہب عالم میں پڑھا گیا تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور ویمبلے کانفرنس میں یہ جو مضمون پڑھا گیا ہے، اس کے کانٹینٹس میں بہت حد تک مشابہت ہے، وہ وہیں سے لیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں آپ نے چونکہ کانٹینٹس کا ذکر کیا ہے تو میں ایک یہاں پہ اضافہ کرتا ہوں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اپنی اس کتاب احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں امن عالم کے لیے جو رہنما اصول بیان فرمایا ہے قرآن مجید سے لے کر، حضور نے خود فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے جو معلوم ہوتا ہے کہ خاص خدا تعالیٰ کی تائید سے لکھی گئی ہے اور کسی مفسر نے اس چیز کو بیان نہیں کیا. تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اس کی تشریح میں آپ نے اقوام عالم میں جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں ان کے حل کا اور تصفیہ کا طریق بیان فرمایا. اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے، لڑائی پہ آمادہ ہوتا ہے، تو دوسری قوموں کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. اس صورت میں لڑائی کے امکانات کم ہو جائیں گے. لڑائی ہوتی ہے تو پھر دنیا اس طرح سے دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ لڑائی ختم ہو، آپ ان کی آپس میں صلح ہو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ ایک طرف جھکاؤ کے ساتھ کیے جاتے ہیں. غالب جو فاتح اور غالب قوم ہوتی ہے وہ اپنے مفاد کے لیے انصاف سے ہٹ کر فیصلے کرتے ہیں جس سے ساری خرابیوں کا بیج بویا جاتا ہے.
وہ اگلی لڑائی اس میں شروع ہو جاتی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو دنیا کی اکثر لڑائیاں اسی وجہ سے اسی پیٹرن پہ ہوئی کہ فاتح قوم نے اپنے لیے زیادہ منافع حاصل کیے اور ان پہ ظلم کیا, ان کو کارنر پہ لگا دیا گیا. فرسٹ وار لے لیں, سیکنڈ وار, ورلڈ وار لے لیں, جو بھی ہیں وہ سب اسی طرح سے. اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے کیونکہ اس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. تو حضور نے فرمایا تھا لیگ آف نیشن کامیاب نہیں ہو سکتی, لیگ آف نیشنز کامیاب نہیں ہوئی. اس کی یہی وجہ تھی, یہی وجہ تھی کہ یہ اصول مد نظر نہیں تھا. اور لیگ آف نیشنز مدت ہوئی, وہ مر کر دفن ہو چکی, ختم ہو چکی. تو وہ گویا جو اسلام یا قرآن نئے دور میں نعوذ باللہ ریلیونٹ سمجھا جا رہا تھا, حضور نے بتایا کس طرح ریلیونٹ ہے. بنیاد یہی ہے, اس طرف آنا پڑے گا دنیا کو. ابھی بھی نہیں آئے اور ابھی امن قائم نہیں ہوا. ابھی امن قائم نہیں ہوا. ساری دنیا کے لیڈر امن پکارتے ہیں. ساری دنیا کے لیڈر کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے پہلا مقصد اور ماٹو امن کا قیام ہے. لیکن باوجود اس کے کوئی کوشش کرتے ہیں. امریکہ سپر پاور سمجھا جاتا ہے اور وہ بھی کوشش کرتے ہیں. فلسطین کا مسئلہ امریکہ کے کہنے کے مطابق انہوں نے بڑا زور لگایا اس میں, وہ نہیں حل ہوا. اس کا مطلب یہ ہے جیسے قرآن پہلے ریلیونٹ تھا, اس دور میں بھی ریلیونٹ ہے. ریلیونٹ نہیں ہے, بنیاد ہے. صرف تعلق ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید کا تعلق ہے. اس بنیاد پر جو عمارت بنے گی وہ صحیح ہوگی, وہ صحیح ہوگی, وہ سیدھی. اور اگر نہیں, دنیا بھی تجربے کر رہی ہے, دنیا بھی تجربے کر رہی ہے اور ان تجربوں کی ناکامی ثابت ہو چکی ہے, ظاہر ہو چکی ہے. یعنی یہ اب ڈسکشن کی بات نہیں ہے کہ ہم اس پہ ڈسکس کریں کہ یہ تجربے کیسے رہیں گے. وہ ثابت شدہ حقیقت ہے. یہ ہمارے پروگرام کا نام بھی تاریخی حقیقت ہے. یہ تاریخی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن مجید کے اس بنیادی اصول پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے امن پکارتے ہوئے دنیا فساد کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ نہ پائیدار ہوگا. ٹھیک ہے سر جی, بہت بہت شکریہ, بہت جزاکم اللہ. تو جناب کمال یوسف صاحب, لندن مسجد کا قیام جو ہے وہ تو خود اسلام کی بڑی خدمت ہے, اور یہ ایک مبلغین کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر تھا, بن گیا تھا, اور اس سے آگے فتوحات ہوئی ہیں. پھر اس پر کوئی میں ابتدائی مبلغ جو آئے ہیں, پہلے میں نے اس کے صحابہ یہاں تشریف لائے. پھر یہ ہے کہ یہیں سے پھر افریقہ میں اور امریکہ میں جو مشن کھولے ان کی داغ یہیں سے پڑی. سب سے پہلے مبلغ نہیں آتے تھے, کچھ دیر قیام کرتے تھے, ان کو ایک اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ جو عیسائیت نے فساد پھیلایا ہوا ہے ساری دنیا میں, وہ ظاہر تو یہیں سے چلتا ہے, یہیں سے باقی انہوں نے آگے انجیکشن لگائے ساری دنیا میں. تو ان کو پھر یہ سمجھنے میں, ویسے تو عقیدتاً تو ان کو علم ہوتا ہے, لیکن تمدن دیکھ کے سے انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس چیز سے ہم نے ٹکر لینی ہے. تو وہ جو روب تھا ان کا, اگر اسی گھر میں آ کے ان کو اٹیک کر رہے ہیں تو روب تو جاتا رہتا ہے نا. جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے امت کے, وہ روب دجال سے ڈرایا ہے. لوگ اس سے اس طرح متاثر ہوتے ہیں کہ آگے چل نہیں سکتے. تو جب یہاں آپ آتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک بیس بنا دی, تو آپ ایک فاتح کے حیثیت سے آتے ہیں. پھر آگے پھر آپ افریقہ گئے, امریکہ گئے. تو یہ ایک لحاظ سے ایک بیس کیمپ تھا, بیس پوائنٹ تھا, جہاں آ کے آپ نے تو اگلی چوٹی جو آپ نے سر کرنی ہے اس کے لیے آپ تیاری کرتے ہیں. تو یہ بہت اہم ایک مشن تھا جو حضرت مسلم موعود کے ذریعے سے اس کی بنیاد رکھی گئی. اور پھر ایسے یورپ میں یہیں سے بھی سارے مشن پھیلے. دیکھیں 1989 میں جو ہجرت ہوئی ہے, پھر وہ بھی یہی بنی ہے مسجد, پھر یہی بنیاد بنی ہے, اس سے پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ تو اس کا مطلب اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی. لیکن ایک لحاظ سے جس طرح مدینہ دارالہجرت بنا ہے, تو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بنیاد رکھا دی کہ وہی لوگ مکہ میں آئے اور انہوں نے بیعت کی, ایک آیا دوسرا. تو اس لحاظ سے جو ہمارا دوسرا دارالہجرت بننا تھا, ایک تو پاکستان بنا, قادیان ربوہ بنا ہمارا اول میں تو اس کو بھی دارالہجرت کہتا ہوں. تو دارالہجرت کی بنیاد ہونی چاہیے تھے نا, جہاں امام وقت آتے اور ایک دم پھر آگے اس کے مشن کو آگے بڑھاتے. تو یہ ان کی ہماری جماعت کی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اگر ہاں جی کہ بنیاد موجود تھی, جہاں سے آگے ایک دم بغیر کسی وقفہ کے تسلسل کے ساتھ وہ کام جاری رہا, سفر جاری رہا, بالکل رکا نہیں ایک لمحے کے لیے بھی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو دعاؤں کا ذکر آ رہا ہے نا, کہ حضور جب تشریف لائے ہیں 1924 میں, تو قادیان میں لوگوں نے کس طرح سے دعائیں کیں. یہاں پہ جب مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی تھی, قادیان کے لوگ مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے, یہ کیفیت تھی. تو اس وقت جو دعائیں ہوئی ہیں وہ داغ ہجرت کا الہام بھی موجود تھا
ہجرت تو سنت انبیاء ہے، اللہ تعالیٰ کی جماعتوں میں چیز چلی آتی ہے. تو اس وقت جو دعائیں حضرت مسلم موعود نے اس مسجد کی بنیاد رکھتے ہوئے کی ہیں، ان کی قبولیت کا یہ اظہار ہے کہ ہمیں ایک ایسا مرکز مل گیا جو خدا تعالیٰ کے فضل سے. دشمن کا یہ ارادہ تھا کہ ہم ان کا سفر جو ہے وہ ان کی ترقی کے روک دیں گے، وہ ناکام ہوا. یعنی دشمن کا تو یہ تھا کہ دشمن نے تو شروع میں یہ کوشش کی. مولوی محمد حسن بٹالوی کا ذکر اکثر آ جاتا ہے، وہ بٹالہ اسٹیشن پہ پہنچ جاتے تھے کہ بھئی قادیان نہیں جاؤ. قادیان تو ریلوے اسٹیشن نہیں تھا، تو وہ بٹالے میں آ کے اس آواز کو روکنے کی کوشش کرتے تھے. پہلے تو قادیان میں رشتہ دار، خود حضور کے رشتہ دار مخالف تھے. انہوں نے کہا یہ ہمارے گھر سے بات باہر نہ جائے، وہ مخالف تھے. بٹالے میں ریلوے اسٹیشن جو ہے ہمارا، وہ سب خود ذاتی طور پہ، حالانکہ ان کی بڑی اس وقت وجاہت تھی، اس مقصد کے لیے اسٹیشن پہ آ جاتے تھے، ریلوے اسٹیشن پہ، کہ جو جا رہے ہیں مسافر قادیان کی طرف ان کو روکیں اور ان کو کہیں بھی ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو، ایسے جا کے وہاں پھنس جاؤ گے، وہاں نہ جاؤ. وہ ایک ان پڑھ آدمی نے کیا جواب دیا تھا اسے، جو جس سے وہ ہمیشہ ساکت ہو گیا تھا؟ ایک اس نے کہا کہ جدھر قرآن ہے ادھر میں جاؤں گا، تو مجھے قرآن. بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس آواز کو روکنے کی کوشش کی گئی، جیسے آپ نے بتایا نا کہ مخالف کا مقصد یہ تھا کہ یہ آواز دنیا میں نہیں پھیلے. لیکن خدا تعالیٰ یہ کہتا تھا کہ میں بڑے زوراور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کروں گا اور یہ زمین کے کناروں تک شہرت دوں گا. تو یہ تو یہ جو خدا کا فضل نازل ہوتا ہے تو اس بارش کو روکنے کے لیے کوئی چھتری کام نہیں آتی، وہ تو چلتا ہے. تو لوگوں نے کوشش جو کی تھی اس کے بالکل برعکس خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمارا میدان جو ہے اس میں اتنی وسعت ہو گئی کہ وہ لوگ شاید ابھی بھی اس کا اندازہ نہ کر سکتے ہوں. وہ جو ہماری مخالفت کر کے یہ چاہتے کہ وہاں ہمیں بند کر دیں، وہ شاید ابھی پوری طرح اس کا اندازہ بھی نہ کر سکتے ہوں کہ کتنا پیغام وسیع ہو رہا ہے. کمال صاحب، یہ جب حضور تشریف لائے ہیں خلیفۃ المسیح رابع، تو پھر یہ برلن میں جو مسجد اس وقت بننی تھی، پھر بنی ہے ان کے مسجد بعد میں؟ برلین کی مسجد تو خلافت خامسہ میں بنی ہے، یہ تو اب بنی ہے، لیکن اس وقت نہیں بنی ہے. اچھا. ہاں جی. تو یہ بھی پھر عجیب تصرف ہے کہ یہ بھی لجنہ کے چندے سے بنی ہے. اچھا. یہ خصوصیت سے لجنہ نے کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی. دیکھیں وہ کس طرح پیغام زندہ رہتا ہے. یہی الہی تصرف ہے نا. اگلا آدمی بھول جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، میں جسے مزہ چاہوں، لیکن تسلسل یہی ہے. سلسلہ احمد اس وجہ سے یہ لفظ سلسلہ چلتا ہے، یہ تسلسل رہے گا، وہ بات مٹتی نہیں ہے. جو ایک دفعہ خیال حضرت مسلم موعود کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا وہ زندہ رہا. لجنہ نے ہی یہ پھر برلین میں مسجد بنائی. ایک کمال بات ہے. آپ نے بہت اچھی بات. تو بس صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو ہے نا، کیا آپ اس سلسلے میں کچھ اضافہ کریں گے کہ یہ جو آپ فرما رہے تھے کہ لندن مسجد کا جو قیام ہے، اور کوشش تو یہ تھی کہ لگ بھی ان کو یہ گمان تھا کہ اب چونکہ اس وقت پورا عالمی تناظر بھی ان کا ساتھ دے رہا تھا کہ اب جو ہے یہ جماعت جو ہے وہ اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکے گی، کیونکہ خاص ایک ماحول تھا جو بعض طاقتیں ان کا ساتھ دے رہی تھیں، جماعت کی پرسیکیوشن جو ہو رہی تھی. لیکن حضور تشریف لے آئے 1984 میں، اور انہوں نے اس کو ایک نئے دور میں گویا داخل کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بعد کی باتیں ہیں، اس میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت وسعت ہو گئی. لیکن ابتدائی زمانہ جو ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو مخالفت کا یہ عالم تھا کہ قادیان کے رہنے والے احمدی صدر انجمن کے ممبر جو اچھے خاصے جانے پہچانے تھے جماعت میں، جو سمجھا جاتا تھا کہ ان پر مدار ہے جماعت کی ترقی کا اور جماعت کے کاموں کا، وہ ستون ہیں، ایسے اپنے آپ کو ستون سمجھنے والے قادیان چھوڑ کر چلے گئے اور جاتے ہوئے یہ کہہ گئے کہ یہ جو بڑی بڑی عمارتیں نظر آ رہی ہیں یہ جماعت ان کو نہیں، ان پہ انتظام نہیں کر سکے گی، یہ عیسائیوں کے قبضے میں چلی جائیں گی. یعنی کتنی بڑی یہ بات ہے کہ وہ مرکز جو عیسائیت کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ مرکز جو خدا تعالیٰ نے کسر صلیب کے لیے بنایا تھا، اس کے متعلق احمدی کہلانے والے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ عمارتیں تو چلی جائیں گی، عیسائیوں کے پاس چلی جائیں گی. تو یہ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، باوجود ان ساری مشکلات کے، مالی مشکلات بھی اس میں تھیں جیسے پہلے ذکر آ چکا ہے، کارکنوں کی مشکلات بھی تھیں، ہر قسم کی مشکلات بھی تھیں، لیکن وہ حضور کا جو شعر ہے کہ
اڑ رہا ہوں میں فلک پر، اچھا ماشاء اللہ. اڑ رہا ہوں میں فلک پر، اس کو ہے بل کی تلاش. آسمانی میں عدو میرا زمینی اس لیے، آسمانی میں عدو میرا زمینی اس لیے، اڑ رہا ہوں میں فلک پر، اس کو ہے بل کی تلاش. تو جن لوگوں نے سمجھا کہ ان کو ہم بند کر دیں گے، ان کو محبوس کر دیں گے، تنگ کر دیں گے، اتنی تکلیف دیں گے کہ یہ خدا کا نام لینا بھول جائیں، اور بظاہر تو یہی صورت تھی. ایسے حالات تھے، اتنی مخالفت اتنی زیادہ تھی اپنوں کی طرف سے بھی دوسروں کی طرف سے بھی. لیکن العزم امام اور رہنما نے اس کشتی کو جو طوفان میں پھنسی ہوئی تھی اس طرح سے نکالا کہ صرف یہ نہیں کہ وہ کشتی محفوظ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہی، بلکہ یہ کہ اس کی وسعت بر صغیر ہند و پاک کو پار کر کے ہوئے سمندر پار باہر نکل گئی اور پھیلتی چلی جا رہی ہے. کمال یوسف صاحب، یہ بر صغیر پاک و ہند کا ذکر آیا ہے، تو یہ جو مشن تھا، یہ جو مسجد تھی، یہ تو ہمارے جو مسلم عمائدین آتے تھے ان کے بھی وزٹ وہ بھی کرتے تھے، ان کو بھی رہنمائی یہاں سے ملتی تھی. جناح صاحب بھی یہاں تشریف لائے ہیں. جناح صاحب سے ڈاکٹر اقبال صاحب آئے اور بہت بزرگ آئے ہیں یہاں. ویسے ایک بات جو عموماً بہت کم بیان کی جاتی ہے، یہ جب فسادات ہوئے 53 کے 52-53 کے، تو اسی دوران امیر جماعت جو لاہور تھے شیخ بشیر احمد صاحب مرحوم، ان کو وہ بھی وکیل تھے، یہ سہروردی شہید بھی بہت مشہور وکیل تھے، وہ ان کو ملے سہروردی صاحب کو کہ سہروردی صاحب آپ کیا اس کا حال کہتے ہیں. سہروردی صاحب پتہ نہیں کیا ترنگ میں تھے، کہنے لگے کہ کیا ہے 3 لاکھ ہے نا، تو 3 لاکھ اگر غائب ہوئے ہو جائے تو پتہ بھی نہیں لگتا ہے، کیا آپ ہے کیا آپ کی جماعت. حضرت مسلم موعود کی خدمت میں نے عرض کی کہ اس سہروردی نے ایسا کہا. حضور فرمان لے کہ سہروردی کو یہ یاد نہیں رہا کہ جب یہ لندن گیا تھا ٹوٹل خرچ ہم نے دیا تھا اس کی پڑھائی کا. تو بڑے بڑے جو وہاں کے جگادری تھے ہندوستان کے، وہ ممنون تھے ہمارے. یہ تو یاد ہے، وہ نئی احسان یاد رکھتے، علیحدہ بات ہے. جو بھی آتے تھے اس کی ایک مسجد کی بہت عظمت تھی، اور وہ اپنے آپ کو اعزاز سمجھتے تھے یہاں جانا، اور بار بار آئے ہیں. قائد اعظم کا تو خیر اس کے اس اسٹیچر کا کوئی آدمی تھا ہی نہیں، وہ کئی دفعہ تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر اقبال آتے رہے. دوسرے یہ غالباً جب حضرت مولانا شیر علی صاحب یہاں تھے، میں نے تصویر دیکھی، میں نام بھول جاتا ہوں، پتہ نہیں غضنفر علی تھے یا کون تھے، وہ بھی یہاں آئے تھے. تو اکثر جتنے ہندوستان کے مسلمان لیڈر تھے وہ فخر محسوس کرتے تھے یہاں آنا، ان کے تقریبوں میں شامل ہونا. تو سیاسی لحاظ سے بھی رہنمائی، ہاں جی بالکل، قائد اعظم راضی نہیں ہو رہے تھے جانے کے لیے. بالکل. دیکھیں پاکستان پہ جو بہت بڑا احسان کیا ہے حضرت در صاحب نے، اگر وہاں قائد اعظم کو وہ اس مائل نہ کرتے ہندوستان واپس جانے پہ، تو دنیا کا نقشہ بدلا ہوتا ہے. یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی خاص ایک ہدایت تھی در صاحب کو کہ ان کو قائل کریں. اس مسجد کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑا کنٹریبیوشن. پہلی تقریر جو انہوں نے کی ہے قائد اعظم نے واپس جانے سے پہلے، دور جو ان کا دوسرا سیاسی دور شروع ہوا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تو سیاست سے الگ ہو چکا ہوں، تو اب تو اچھا نہیں لگتا. تو در صاحب نے ان کو بتایا کہ یہ تو ہم مسجد فضل لندن میں آپ کے لیے انتظام کرتے ہیں، وہاں پہ آپ آ کے خطاب کریں اور وہاں سے آپ کی سیاسی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوگا. تو اس طرح سے، اور بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں ہم یہ بعض اپنے اکابرین کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اس مسجد میں آئے، یہ مسجد کے لیے کوئی باعث شرف بات نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ آئے تھے ان کے لیے باعث شرف بات تھی. یہ ان کے وہ یادگار بن گئی ان کی مسجد میں آنا، یہ ان کے لیے ایک بن گیا. ہاں، ورنہ مسجد کا، اس میں مسجد تو خدا کی عبادت کی جگہ ہے. مسجد میں کوئی بھی آئے تو آ کے بات کرے گا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز کوئی آ جائے آ کے وہاں پہ بات کرے. مسجد میں کسی کے آنے سے مسجد کی شان نہیں بڑھتی، اس کی شان بڑھتی ہے. تو یہ عبادت گاہ تھی یہاں بنی ہوئی، اور یہ لمبا عرصہ اکیلی مسجد رہی ہے یہاں پہ. لندن مسجد جو ہے کہ لمبا عرصہ، لندن ماسک بھی اس لیے مسجد فضل کی بجائے اس کو زیادہ لندن ماسک کہا گیا کہ لمبا عرصہ مسلمان جتنے بھی آتے تھے عرب ممالک سے، ٹرکی وغیرہ سے، وہ اپنی ساری مذہبی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس مسجد کی طرف جانے پر مجبور تھے. وہ اس مسجد میں آتے تھے، امام صاحب سے رہنمائی حاصل کرتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، فتوے لیتے تھے. تو لمبا عرصہ اس مسجد نے مرکز کا کام کیا ہے سارے مسلمانوں کے لیے، اور اب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تو ساری دنیا کی رہنمائی ہو رہی ہے یہاں سے. صدائے لا الہ سے گونجتی رہی ہیں فضائیں لندن کی. یہ مسجد
کہ تسلسل میں ہی جنہوں نے سب سے پہلے اذان دیا اپنے لا الہ کہا تو میں ذکر کر دوں، جو سب سے پہلے مؤذن تھے جنہوں نے جب مسجد بلال نٹل صاحب، ان کی روایت میں نے آج ہی پڑھی ہے، امام رفیق صاحب نے اس کو بیان کیا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ان کو دیکھنے کی۔ وہ جب حضرت خلیفہ مسیح ثانی کا وصال ہوا تو وہ امام رفیق صاحب کے بیٹھے ہوئے تھے، ابھی انتخاب نہیں ہوا تھا خلافت ثالثہ کا، تو وہ امام صاحب کہنے لگے کہ میرے نزدیک، انہوں نے جیب سے ایک تصویر نکالی کہ یہ شخص خلیفہ بنے گا۔ تو امام رفیق صاحب پوچھنے لگے کہ آپ کو کیوں آپ کو یہ خیال آیا کہ یہ شخص خلیفہ بنے گا؟ کہنے لگے یہ جب طالب علم میں آئے تھے تو میں ان کے ساتھ میری سیٹنگ رہی ہے، بڑے قریب سے ان کو میں نے دیکھا ہے، اس جوانی کے عالم میں بھی جو ان میں تقوی اور نیکی اور طہارت تھی، میں اس سے بڑا متاثر تھا، تو میرے نزدیک یہ خلیفہ بنا۔ تو ابھی خلیفہ انتخاب نہیں ہوا تھا، اطلاع نہیں ہو گیا لیکن اطلاع کسی کو نہیں، وہ گفتگو کر ہی رہے تھے تو چیمہ صاحب، جو کیپٹن چیمہ صاحب تھے، وہ مرکز کی ٹیلی گرام تھی، وہ اطلاع لے کے تو امام صاحب کے پاس آیا کہ جی مرکز کی اطلاع ہے، اس میں یہ اطلاع تھی کہ صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب کو خلیفہ ثالث انتخاب کر لیا گیا۔ تو امام رفیق صاحب نے نٹل صاحب کہا کہ جی یہ خبر ہے، تو وہ رونے لگ پڑے اور کہنے لگے کہ مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا اور مجھے حضرت خلیفہ مسیح ثانی بھی بہت یاد آیا۔ تو صاحب کشف آدمی تھے، یعنی یہی جو شروع میں باسط صاحب نے حضرت صاحب کی وہ سفید پرندوں والی روایت سنائی ہے، حضرت صاحب کا کشف سنایا، تو یہ دیکھا میں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاک کیا ہوا تھا، کہ کشفی صورت تھی کہ انہوں نے پہلے سے بتا دی کہ یہ شخص۔ ایک اور نام آتا ہے ڈگلس کا، کپتان ڈگلس جو تھے، یہ بھی ہماری تاریخ میں ایک بہت عظیم شان ان کی حیثیت ہے۔ ان کی روایت بھی کئی طریقے سے آتی ہے، لیکن میں آپ کو عرض کر دوں، یہ جو میں نے ابھی حال میں پڑھی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، وہ میر محمد احمد صاحب کی روایت ہے۔ میر محمد صاحب حضرت ڈاکٹر میر اسماعیل صاحب کے صاحبزادے تھے اور وہ ایئر فورس کی ٹریننگ کے لیے یہاں انگلستان آئے ہوئے تھے۔ ان کو چھٹی ملی تو مشن ہاؤس میں وہ حاضر ہوئے، تو ظہور باجہ صاحب کے امام سے کہنے لگے جی کہ میری خواہش ہے کہ 2 دن میری چھٹی ہے، ڈگلس صاحب سے ملنے کی کوشش کریں۔ تو کپتان ڈگلس صاحب اس وقت یہاں آ چکے تھے، ہندوستان سے کافی عمر میں ہو گئے، تو انہوں نے گفتگو جب شروع کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس دفعہ غالباً گرداسپور بٹالے میں اپنے ایک باس کو رپورٹ دینے کے لیے جا رہا تھا، تو ہماری اپوائنٹمنٹ تھی کہ کہاں ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، تو وہ مجھے نظر آ گیا، میں ان کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں ایک آدمی نے مجھے کراس کیا، کہ جب میری ان پہ نظر پڑی تو میں تو مطلب ہکا بکا رہ گیا کہ اس قسم کا عظیم شان انسان بھی دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے، بالکل میری نگاہ ہٹی نہیں ان سے ایک سیکنڈ سے، اور میں چلتا گیا، اس کے ساتھ ٹکر لگی جا کے۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کون ہستی ہے، میں تو حیران ہوں گا اس کو دیکھ کے۔ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا؟ نہیں مجھے نہیں پتا۔ کہہ جی یہ مرزا قادیانی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ مقدمہ آیا وہ عیسائیوں کی ملی بھگت سے اور مسلمانوں کی بھی کہ یہ فلانے آدمی کو قتل کرنے کے لیے مرزا صاحب نے اس کو بھیجا ہے، تو میں تو حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس شخص کو تو میں نے دیکھا ہوا ہے، ایک ہی دفعہ دیکھا، لیکن کہتے ہیں مجھے ساری زندگی وہ نقشہ نہیں بھولا کہ کتنا مجھے امپریس کیا اس شخص نے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی تفہیم کی کہ بھئی کوئی بات ضرور ہوگی، پھر آگے انہوں نے اس مقدمے کی، جب قتل کا مقدمہ تھا، انہوں نے اس پر تفتیش کی اور وہ حمید کو کہا کہ نہیں اپنی کسٹڈی میں لے آؤ، تو ساری بات کھل گئی۔ تو وہ ایک عجیب بات ہے کہ دونوں مسیحوں کو مقدمہ ہوتا ہے، یہ مسیح محمدی کی شان تھی کہ یہ اس ابتلاء میں اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، کسی قسم کی ان کو تکلیف نہیں ہوئی جیسے کہ مسیح ناصری کو ہوئی، لیکن یہ حضور کہتے ہیں کہ چونکہ میں احمد کے ساتھ تعلق تھا، اس نے پر مسیحا بن کے میں بھی دیکھتا روئے صلیب، گر نہ ہوتا نام احمد جس پہ میرا سب مدار، اس کی برکت تھی کہ خدا تعالیٰ نے اچھا یہ اس مسجد میں پرنس فیصل کا بھی نام آتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ مجھے خود حیرت آتی ہے، دیکھیں نا اب بظاہر کتنا بہت لگتا ہے ہمیں
لیکن یہ کہ اتنا امپیکٹ تھا حضرت مسلموں کے زمانے میں اس مسجد کا، وہ یہی تو بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا اعزاز سمجھتے تھے کہ ہماری شان بن جائے کہ وہاں جائیں گے. تو عجیب بات ہے کہ وہ حضرت مسلم موعود کی پہلے یہ خیال تھا کہ سادات میں سے جو امیر فیصل تھے وہ تو عراق کے تھے نا، ان کے صاحبزادے تھے زید غالباً، تو وہ کلید بردار تھے مکے کے، تو حضور کی توجہ اس طرف تھی. لیکن امیر فیصل جو عراق کے تھے نا غالباً وہ کسی وجہ سے ان کو شرح صدر نہیں تھے. تو پھر ان کے جو والد تھے جو دوسرے فیصل تھے یہاں کے سعودی فیملی کے، انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے ہم بھیج دیں گے. اور وہ مطلب بڑے جذبے کے ساتھ، مطلب اپنی خواہش کے ساتھ وہ یہاں تشریف لائے. لیکن درمیان میں جو سیاسی لوگ کو پیدا ہو گئے جو بھی ہو تو وہ علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ میرے لیے عزت کا باعث یہ بات بالکل درست کا ہے. یہ نہیں کہ ہماری بڑی پرزویشن تھی یا ہم ان کی منتیں کہہ رہے تھے ضرور آئیں. وہ بہت سمجھتے تھے، یہ بادشاہ کا بہت اچھا نقطہ میں وہ سمجھتے تھے کہ ہماری عزت ہے اس میں. بات بالکل درست ہے بادشاہ. یہ ایک طرح سے اسلام کی شوکت کی علامت تھی یہ مسجد اس جگہ. ناظرین کرام، آپ نے یہ گفتگو سنی ہے بڑی معلومات سے بھرپور. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. ناظرین کرام، ایک ہم عرض کریں گے اس سلسلے میں کہ جس طرح اسپرچل ڈائمینشن کھوئی گئی تھی اور زمانہ اسپرچل ڈائمینشن سے روحانی زاویہ نگاہ سے محروم ہو گیا تھا، وہ زاویہ نگاہ احمدیہ تحریک نے واپس لوٹایا ہے. اور اس اسپرچل ڈائمینشن کو کھو کر جو نتائج اس دنیا نے دیکھے ہیں اس کے بارے میں 1907 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خبردار کر دیا تھا کہ ایشیا تو بھی امن میں نہیں ہے، یورپ تو بھی محفوظ نہیں ہے، جزائر کے رہنے والوں کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، میں شہروں کو گرتے اور بستیوں کو ویران ہوتے دیکھتا ہوں. تو یہ خبر جب انہوں نے دی تھی اس وقت مغربی تہذیب اپنے پورے عروج پہ تھی اور لگتا تھا عقل جو ہے وہ تمام مسائل پہ قابو پا لے گی روحانیت کے بغیر. لیکن کاغذ کے پھول سر پہ سجا کے چلی حیات، نکلی بیرون در تو بارش نے آ لیا. خوفناک جنگ عظیم کے ذریعے کروڑوں لوگ ہلاک ہو گئے اور زمانے کے جتنے دانشور تھے وہ پکار اٹھے، کیا برنٹ شاہ، کیا ودر اسلام کا مصنف، کیا ٹائنبی، کہ اسلام کی اسپرچل ڈائمینشن کی ضرورت ہے اگر زمانے نے بچنا ہے، اگر یورپ کی تہذیب نے بننا. اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ. ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفادار